السلام علیکم. صحافی پروگرام میں مطیع اللہ جان کے ساتھ سینئر صحافی اعزاز سید ہمارے خصوصی مہمان ہیں. آج ہم بات کریں گے قومی سلامتی کے اس اجلاس کی جس میں نئے آرمی چیف نے آج دوسری بار شرکت کی ہے. ایک طرف دہشت گردی کی لہر ہے جس سے حکومت کو نمٹنا پڑ رہا ہے، اور دوسری طرف معیشت کا طوفان ہے، ایک بحران کی سی صورتحال ہے جس کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے. مگر قومی سلامتی سے پہلے عام آدمی کے پیٹ کی سلامتی، اعزاز سید صاحب میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ شاید عام آدمی کو تو یہ معلوم نہیں قومی سلامتی کے کیا معاملات ہیں، ایٹم بم کیا ہوتا ہے، افغان سرحد پہ کیا صورتحال ہے. عام اور غریب آدمی تو شاید یہ جانتا ہے کہ جو اس وقت آٹا ہے وہ دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور جو ڈان کی ایک خبر ہے، ڈان اخبار کی، اس کے مطابق جو 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا ہے سرکاری نرخ پر 1280 روپے میں دستیاب ہے، اور پھر جبکہ 15 کلو کا جو تھیلا ہے 1950 روپے میں دستیاب ہے. پنجاب میں ملز مالکان نے آٹے کی قیمت میں 150 روپے کلو کا اضافہ کر دیا ہے. سنگین بحران ہے آٹے کا، اعزاز سید. اور پھر bbcurdu.com کی خبر ہے کہ ایک جو نان بھائی ہے جو تندور چلا رہے ہیں ایک شہری اسلام آباد میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 25 روپے کی بھی روٹی بیچ کر سارے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گئے ہیں. تو اعزاز سید صاحب، عام آدمی کے جو پیٹ کی سلامتی ہے، جو اس کے روزی روٹی ہے، اس کے لیے تو تکلیفیں بہت بڑھ رہی ہیں. تو میرے خیال میں اس حوالے سے بھی قومی سلامتی کمیٹی کو جو فوڈ سیکیورٹی ہے ملک میں، اس حوالے سے بھی کوئی ہنگامی اقدامات لینے کی ضرورت ہے تاکہ عام آدمی کو کچھ کھانے کے لیے تو ملے. خالی پیٹ تو پھر آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پھر خالی پیٹ تو جو ریاست ہے اس کو بھی عام اور غریب شہری پہچاننے سے انکار ہو جاتا ہے. تو اعزاز صاحب، ویسے جو یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے نئے آرمی چیف کا، اب یہ دوسرا اجلاس تھا ان کے لیے، کیا بڑے چیلنجز ہیں اور کیا بڑے فیصلے ہوئے ہیں؟ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے، معیشت کے درپیش بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، خاص طور پہ افغان سرحد کے اوپر جو معاملات چل رہے ہیں. تو کیا آپ کی خبر ہے، کیا ایجنڈا تھا اور کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں؟ مطیع اللہ، سب سے پہلے آپ نے فوڈ سیکیورٹی کی بات کی، آٹے کی قیمتوں کے بارے میں بات کی، اور اس ساری چیزوں کا تعلق معیشت سے ہے. معیشت قومی سلامتی جو کمیٹی ہے اس کے ایجنڈے پر موجود ہے اور موجود تھی. ابھی غالب نے کسی وقت کہا تھا کہ 20 روپے من آٹا، چاروں طرف سن آٹا، ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ 20 روپے میں، جی اس وقت 20 روپے کی بات تھی. تو بات یہ کہ مہنگائی اور معاشی بدحالی ہم لوگ اسے فیس کرتے آئے ہیں، اور ابھی ایک نئی اس کی ایک نئی جہت ہے جس کا سامنا کر رہے ہیں. یہ اس کی مثال کبھی ماضی میں نہیں ملتی. جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ شاید چیزوں کو مینج نہیں کر پائی، حقیقت یہ ہے. اور حکومت جو ہے، اسحاق ڈار صاحب یہ سوچ کے آئے تھے کہ شاید تیل کی جو قیمتیں عالمی منڈیوں میں وہ 70 کی جو اس میں رہیں گی ڈالرز میں آ جائیں گی، گریں گی نیچے، یا 80 ڈالرز میں آ جائیں گی. تو وہ نہیں ایسا ہوا، اور نتیجہ جو ہے وہ ہم بھگت بھی رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس میں مینجمنٹ بھی ہے کہ مینجمنٹ کے ایشوز بھی ہیں. ڈالر ہمارا فلوٹ کر رہا ہے، فلائی کر رہا ہے افغانستان میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ایک تو یہ تو کیا بڑے فیصلے کیا متوقع میں دوسرا پوائنٹ ہے جو ایک معیشت پوائنٹ نمبر 1 ہے. نمبر 2 پوائنٹ ہے اس میں معیشت کے ساتھ ہی تھا کامرس بھی، تجارت بھی، اور اس میں افغانستان کے ساتھ جو تجارت ہے یہ ساری چیزیں بھی بیچ میں دیکھنی ہے، کمیٹی کے ارکان نے دیکھی ہیں، یا دوسرے پڑوسی ممالک کے ساتھ. جو دوسرا پوائنٹ، یہ ایک مین پوائنٹ ہو گیا، اس کا سب پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ ہے ٹیررزم. اگین اس میں افغانستان ہے، اگین اس میں ٹی ٹی پی ہے، اگین ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنے یا نہ کرنے کی بات ہے. میری اطلاعات کیا ہے؟ میری اطلاعات یہ ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس تھا، آپ کو پتہ 2 دن جاری رہا، ایک پہلے تھا پھر کبھی ہوا. اس میں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کے جو سربراہ ہیں رائے طاہر، ان کو
بلایا گیا تھا خصوصی طور پہ, انہوں نے کمیٹی کو بریف کیا ہے. انٹیلیجنس کے حکام بھی موجود تھے, انہوں نے بھی کمیٹی کو بریف کیا, اپنی بریفنگ انہوں نے دی ہے. ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق کمیٹی کے ارکان نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے, جو کہ آپ کو یاد ہو 16 دسمبر 2014 میں ٹیررزم کا واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد جنوری میں ہم نے پاکستان نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا جنوری 2015 میں. 20 نکات کا نیشنل ایکشن پلان تھا. اس میں کچھ ریویو کی ضرورت تھی, جو ریویو کیا گیا کچھ عرصہ پہلے, لیکن اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا تھا. اس امپلیمنٹیشن کے اوپر بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. اور میں مطیع اللہ آپ کو بات بتاؤں کہ اگر نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیا جاتا تو آپ کے ملک میں ٹی ایل پی اور مولانا خادم رضوی صاحب کا جو احتجاج ہوتا رہا وہ نہ ہوتا, کیونکہ ہیٹ سپیچ کے سڑکیں بند ہوتی رہی, دھرنے ہوتے رہے. جی کیونکہ اس جو نیشنل ایکشن پلان میں ہیٹ سپیچ کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے, اور ہیٹ سپیچ کے خلاف کارروائی کس نے کرنی ہے؟ آپ کے علاقے کے ایس ایچ او نے. کیا وہ کام صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے؟ جی, یہ باتیں تو اعجاز آپ یہ بتائیں کہ افغانستان کے حوالے سے سب سے اہم سوال تھا طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کا معاملہ تھا, اس پہ بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ مینڈیٹ نہیں تھا جو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ تھی, وہ جو مذاکرات کرتی رہی, چاہے جنرل باجوہ تھے, جنرل فیض تھے, ان کو مینڈیٹ نہیں تھا. تو کیا قومی سلامتی کے اس اجلاس میں یہ حتمی فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب مزید کوئی مذاکرات طالبان کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ اس کے اوپر بھی کوئی کلیئر ڈیسیژن لیا گیا؟ مطیع اللہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا کلیئر ڈیسیژن ہے اس کے اوپر یا نہیں ہے, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ جب لاسٹ ٹائم جنرل باجوہ تھے, چیف تھے, اور جنرل فیض حمید تھے, تو انہوں نے پاور پوائنٹ کے اوپر ایک بریفنگ دی تھی. اس پاور پوائنٹ کی جو بریفنگ تھی, ایک تو مشترکہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا پارلیمنٹ میں, اس سے پہلے جو پارلیمانی لیڈرز کو بریفنگ دی گئی تھی, اس میں آصف علی زرداری صاحب نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے کہا تھا, پرائم منسٹر سے بھی پہلے, کہ آپ اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی پوری حمایت کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں, لیکن بلاول بھٹو کا بیان تو ڈیفرنٹ چھپا تھا. انہوں نے مطیع اللہ میں تو آپ کو فیکٹس کی بات بتا رہا ہوں, ایک پبلک سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے ہمارے بعض کا. اصل ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کی کیا کوئی افغان پالیسی ہے؟ ان کے ایجنڈے کے اوپر آنسر از نو. نہیں, لیکن کیا مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں؟ مذاکرات تو ناکام ہو چکے ہیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. اس کے بعد مزید اب کیا ڈیسیژن دیکھیں نا, اب دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو سابق جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ, اور اس سے پہلے اگر رئیس شریف سے بھی پہلے آپ چلے جائیں جنرل کیانی, تو اور پھر جنرل کیانی سے پہلے جنرل مشرف چلے جائیں, تو ان کی ایک بات کی کلیئرٹی تھی وہاں پر مطیع اللہ, وہ یہ کہتے تھے کہ جو ایشو جو ہے, جو ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے, وہ ہم نے اپنے گھر کے اندر چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. جنرل مشرف نے, آپ کو یاد ہے 9/11 ہوا تو 9/11 کے فوری بعد جب جنرل مشرف نے امریکہ کو ہاں کی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, تو انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ میں جیش محمد کو اور مختلف تنظیموں کو انہوں نے بین کرنے کا اعلان کیا تھا. وہ جو بین کرنے کا آغاز ہوا تھا اس پر امپلیمنٹیشن میں کمی تھی. وہ آپ نے, یہ آپ کا مطلب ہم نے پاکستان میں ہم لوگوں نے اسے مؤثر نہیں کیا, تو ہمیں فیٹف نے کروایا نا. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں بات کو. جو قومی سلامتی کے اجلاس سے, کمیٹی کے اجلاس سے پہلے جو امریکہ کی طرف سے بیانات آ رہے تھے کہ ہم پاکستان کا بھرپور ساتھ دیں گے یہ جو دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے, تو وہ کس قسم کا کوآپریشن تھا؟ اور کیا قومی سلامتی کے اجلاس میں کوئی اس طرح کے فیصلوں کے اوپر بھی, ممکنہ فیصلوں کے اوپر بھی بات ہوگی کہ امریکہ سے کس قسم کا ہم نے کوآپریشن کرنا ہے, اور کس حد تک امریکنز جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ انوالو ہو سکتے ہیں طالبان کے خلاف اس جنگ میں؟ مطیع اللہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے, ابھی ریسنٹلی چند ہفتے پہلے, امریکی سینٹ کام کے چیف پاکستان میں آئے تھے. تو امریکی سینٹ کام کے چیف نے پاکستان میں جو ہماری ملٹری کے حکام ہیں, اس میں آرمی چیف بھی ہیں, ان سے ملاقاتیں کی تھیں. وہ وزٹ یہاں پر کیوں ہوا؟ وہ وزٹ بیسکلی اسی لیے ہوا کہ وہ امریکہ جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے اس خطے کی سچویشن کو, اور وہ بھی مطمئن نہیں ہے. اور مطمئن کیوں نہیں ہے؟ امریکہ نے دیکھ لیا ہے کہ افغانستان میں جو دوحہ معاہدہ ہوا تھا 28 فروری 2020 کو, اس معاہدے میں لکھا ہوا تھا طالبان کے ساتھ کہ ہم اس سرزمین پر کوئی فورن دہشت گرد نہیں رہنے دیں گے, نہ کسی فورن
جو دہشت گرد ہے اس کو پناہ دیں گے. لیکن آپ نے اور میں نے دیکھا کہ ایمن ازویری، ڈاکٹر ایمن ازویری، کابل میں ان کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے اوپر طالبان نے یہ موقف اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ جی وہ تو کوئی ایکٹیو نہیں تھے. تو آپ کے خیال میں قومی سلامتی کمیٹی میں امریکہ کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کے اوپر بھی کوئی فیصلہ ہوا ہوگا؟ میرے خیال میں ایک مشترکہ طور پہ ایک جو اوورال سچویشن ہے وہ دی گئی ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اراکین کو. اس کے سربراہ پرائم منسٹر ظاہر ہوتے ہیں، اور پرائم منسٹر از ویری امپارٹنٹ فگر آف دس کنٹری بیکاز ہی ریپرزینٹس دا پیپل آف دس کنٹری. تو ان کو میرے خیال میں یہ پورے کمیٹی ارکان کو بتائی گئی ہے، اور اس کمیٹی ارکان نے ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہم نے سمت کون سی اختیار کرنی. اچھا، دوسرا آبویسلی جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اور اس میں امریکہ کا بھی بڑا ایک اہم رول ہو سکتا ہے، تو میرے خیال میں قومی سلامتی کے تناظر میں قومی سلامتی کمیٹی نے یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، امریکہ کے کردار اور آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کو ایک ہی فریم ورک میں اس کے اوپر کچھ اہم فیصلے بھی ضرور کیے ہوں گے. تو مختصر یہ کہ آج کی اس قومی سلامتی کمیٹی کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، کیا اس سے بھی کوئی ملک کی اندرونی سلامتی کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہوگی؟ کیونکہ پچھلے اجلاس کے حوالے سے تو یہ کہا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب نے حقائق پیش کیے جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ کس طریقے سے تحریک انصاف نے اور پی ٹی آئی کے جو لیڈر عمران خان ہیں انہوں نے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی. تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کوئی اہم فیصلے ہوئے ہوں گے؟ مطیع اللہ، بات یہ ہے کہ پولیٹیکل آرڈر اسٹیبلٹی کی سب سے پہلی ضرورت ہے، تو پولیٹیکل آرڈر تو ملک میں نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے جو پالیسیز ہیں یا جو کچھ بھی ہوا ہے اس وجہ سے قومی سلامتی کے حوالے سے بھی خدشات میں اضافہ ہوا ہے؟ اور کیا قومی سلامتی کی کمیٹی کوئی ملک کے اندر جو سیاسی سرگرمیاں ہیں یا دوسرے معاملات ہیں ان کے اوپر بھی کوئی اہم فیصلے کیے ہوں گے؟ مطیع اللہ، آپ کو فیصلے تو حکومت نے کرنے ہیں، آپ کو یہ باتیں تو ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں کہ جب آڈیو لیکس آئی تھی، جو خیبر پختونخوا کے جو فائنانس منسٹر تھے ان کو شوکت ترین صاحب نے کیا ہدایات دی تھی، پھر پنجاب کے جو فائنانس منسٹر ہیں ان کو کیا ہدایات دی گئی تھی. تو یہ چیزیں تو موجود ہیں، ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کون کیا پرابلم کریٹ کر رہا ہے. اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی کوئی ڈاؤٹ ہے. تو یقیناً پھر کمیٹی نے، اگر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ قومی سلامتی کی کمیٹی یا پھر وفاقی حکومت خود آئینی طور پہ بااختیار ہے بہت سے فیصلے کرنے کی. اس کو کسی کمیٹی کے کندھے پہ رکھ کے کسی قسم کی میرے خیال میں بندوق چلانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ معاملہ تو قومی سلامتی کا تھا، مگر دوسری طرف قومی سلامتی جڑی ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی سیاست سے بھی، اور کراچی میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ ہم بات کریں گے ایک سینئر جرنلسٹ اویس توحید سے ایک وقفے کے بعد. صحافی پروگرام میں اب ہم بات کریں گے کراچی میں جو سیاسی جوڑ توڑ ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی بڑے خدشے ہیں جو پی ٹی آئی کے حوالے سے بقول ان کے جو سازش ہو رہی ہے اور ایم کیو ایم کے دھڑوں کو جوڑنے میں بقول عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کوئی کردار ادا کر رہی ہے. مگر ایم کیو ایم کے اپنے بھی بڑے ہی ایک سنگین مسائل ہیں. 2018 میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور یقین طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا، جس کا فائدہ عمران خان کو 14 اضافی قومی اسمبلی کی سیٹوں اور 25 صوبائی اسمبلی یعنی سندھ اسمبلی کی سیٹوں کی شکل میں پی ٹی آئی کو ملا. اس کے علاوہ اب جو ایم کیو ایم، اگر ایک طرف ان کے مختلف دھڑے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو خوف بڑھ رہا ہے کہ شاید اب کی بار ان کی سیاسی کارکردگی وہ نہ رہے جو کہ 2018 کے انتخابات میں ان کو دیکھنے میں ملی. اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے اپنے بھی بہت سے مطالبات ہیں جو وہ موجودہ حکمران اتحاد سے کر رہے ہیں، اور وہ مطالبات براہ راست جڑے ہیں بلدیاتی انتخابات سے. کراچی کے اندر جو بلدیاتی انتخابات کی جو حلقہ بندیاں ہیں ان کے حوالے سے سنگین سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اویس توحید صاحب. 30 سال سے زائد عرصے سے وہ صحافت میں ہیں اور کراچی کی سیاست کے اوپر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. اویس توحید صاحب، اب عمران خان صاحب کے خدشات تو اپنی جگہ، مگر جو کراچی کی اس وقت پالیٹکس چل رہی ہے اس کے اندر لوکل باڈیز کا معاملہ کتنا سنگین ہے، اور جو اب ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 15 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے اور اس سے پہلے جو حلقہ بندیاں ہیں
ان کو مساویانہ کیا جائے، یعنی کہ ایک طرف تو 70-80 ہزار کے اوپر جو مستقل کراچی کے رہائشی ہیں ان کی یونین کونسل، ایک یونین کونسل ہے، اور دوسری طرف جو مستقل نہیں ہیں آبادیاں وہ 25-30 ہزار پر بھی ان کی ایک یونین کونسل مشتمل ہے۔ تو یہ معاملہ کتنا سیریس ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکمران اتحاد ہے یا پیپلز پارٹی ہے سندھ میں اس معاملے میں MQM کی مدد کر سکتی ہیں؟ شکریہ بطی اللہ۔ دیکھیں اس وقت جوڑ توڑ ہو رہی ہے، جو اس وقت سیاسی دھمکیاں دی جا رہی ہیں وہ بیسیکلی عکاسی کر رہی ہیں اس وقت سندھ کے بڑے شہر کراچی میں اقتدار کی جنگ کا۔ یہ اقتدار کی جنگ ہے، سندھ کے شہری علاقوں پر کس کی بالادستی ہوگی۔ MQM ایک کمزور سیاسی جماعت ہے 2016 کے بعد سے، اور خاص طور پہ 2013 کے بعد جب یہاں پہ فوجی آپریشن ہوا اور ان کے یونٹس اور سیکٹر جو ان کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے تھے اس کا جب ختم ہوئے اس کے بعد دیکھا ہم نے کہ الطاف حسین سے علیحدگی بھی ہو گئی، الطاف حسین رول موجود ہے، لیکن اس وقت MQM جو ہے وہ منقسم ہے، اور اس کو لانے کا اندازہ لگائیے۔ سیدھی بات تو یہ ہے بتی کہ اس شہر کے اندر نہ آبادی کا تعین صحیح ہوا ہے، 1 کروڑ 60 لاکھ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے یہ 2.5 کروڑ سے زیادہ کی شہر آبادی کا شہر ہے۔ اس میں جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں وہ بھی اس کے اندر بھی مسئلے مسائل ہیں، اور خود MQM کے اندر جو مسئلے ہیں وہ بڑے سنگین ہیں۔ یہ جو MQM کے دھڑے ہیں کہ جی بہادر آباد ایک MQM پاکستان ہے، پھر ان سے ناراض فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ PIB کالونی کے اندر اپنے گھر سے سیاست کرتے ہیں، اور تیسرا جو ہے PSP جو لے کر آئے گئے تھے یا لائے گئے تھے انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال صاحب، دونوں بہت بڑے رہنما تھے MQM کے جب یہ متحد تھی۔ اب ان تینوں کو متحد کرنے کا آپ اندازہ لگائیے، مذاق ہے کہ کامران ٹیسوری جو ایک غیر سیاسی شخصیت ہیں اور ان کی جو انتخاب ہے اس پہ بھی کئی سوالیہ نشان ہیں کہ ان کو انتخاب کرنا یا منتخب کرنا کہیں اور سے منتخب کیے گئے ہیں۔ MQM کے رہنما جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پہ ٹھوسا گیا ہے یہ معاملہ۔ اب ان کو سارا مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ جی آپ متحد کریں۔ تو اندازہ لگائیے آپ کہ اس وقت MQM جو ہے وہ تینوں جو دھڑے ہیں وہ متحد ہو جائیں گے لیکن کمزور رہیں گے، آپس میں اعتماد کا فقدان ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں ہیں، اور جب انتخاب ہوں گے تو پھر الطاف حسین جو ہے وہاں سے بائیکاٹ کریں گے۔ ہم مستقبل کے اندر دیکھیں گے کہ کراچی شہر جو ہے وہ اس کے اندر سیاسی انجینئرنگ جس کا آپ نے ابتدائیے میں خدشے کا اظہار کیا، بالکل سیاسی انجینئرنگ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، اور یہ ہم دیکھیں گے کہ کراچی کے اندر جب بھی انتخاب ہوں گے چاہے وہ لوکل باڈیز کے ہوں چاہے نیشنل یا پروونشل اسمبلیز کے الیکشن ہوں، منقسم مینڈیٹ ہوگا۔ یہاں پر 2018 کے اندر جب بھی سیاسی طور پہ ہضم کسی کو نہیں ہوا تھا کہ 14 سیٹیں عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کو کیسے مل گئیں یا کیسے دلائی گئیں، لیکن اب یہ تلخ حقیقت ہے کہ MQM کی جو کمزور ساکھ ہے اس کا جو ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے اس میں PTI نے کافی انووٹس بنائے ہیں، اور اپولیٹیکل جو مہاجر ووٹ تھا جنہوں نے 2018 میں ووٹ بھی دیا تھا اور اس کے بعد جو اب ووٹ کے قابل ہیں وہ شاید ان کا جھکاؤ تحریک انصاف کے لیے ہوگا۔ یہ تینوں کا متحد۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو MQM 15 جنوری کی ڈیڈ لائن دے رہی ہے، لوکل باڈی الیکشن سے پہلے نئی حلقہ بندیوں کا مطالبہ کر رہی ہے، کیا یہ مہاجر کارڈ کھیلا جا رہا ہے ان یونین کونسلوں کا حوالہ دے کر کہ جو کہ مستقل رہائشی نہیں ہیں کراچی کے، اور ان کی 25-30 ہزار نفوس پر مشتمل ایک یونین کونسل ہے جو مہاجر نہیں ہیں؟ تو کیا ابھی بھی مہاجر کارڈ کھیلا جا رہا ہے، اور کیا MQM ایک بار پھر اپنے آپ کو یکجا کرنے کے لیے مہاجر کارڈ کھیل رہی ہے؟ خاص طور پہ یہ مقبول صدیقی صاحب جو ہیں MQM پاکستان کے جو رہنما ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نئی حلقہ بندیاں بنیادی طور پہ مہاجر کارڈ سے جڑا ہے، مہاجر فیکٹر سے جڑی ہیں چیز؟ دیکھیے مسائل سے بھی جڑا ہوا اور MQM کی بقا سے بھی جڑا ہوا اور MQM کی سیاسی بقا کے لیے بھی جڑا ہوا، اور MQM کے لیے جو سلوگن ہے لسانی بنیاد پہ اس سے بھی جڑا ہوا یہ معاملہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ گرل اپ ہو گئے ہیں اور ایک ساتھ گاٹھیں بن گئی ہیں۔ یہ بات تو تلخ حقیقت ہے کہ کافی
کافی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ اس بنیاد پہ کی گئی کہ شاید پیپلز پارٹی کو اس کا فائدہ ہو، اور پیپلز پارٹی پہ بہت عرصے سے یہ سوالیہ نشان تھا کہ آپ دیہی علاقوں کی صرف جماعت ہے، سندھ کے شہری علاقوں میں آپ کی جو ہے بالادستی نہیں ہوتی، تو وہ تو ہم نے دیکھا، اور اب الیکشن کمیشن بھی ایک دباؤ میں آئے گا، تو ایم کیو ایم جو ہے وہ دباؤ ڈال رہی ہے۔ ایک تو جینون مطالبہ تو ہے کہ حلقہ بندیوں کے اندر کہیں نہ کہیں بات کا فقدان تو چھوڑیں، کہیں نہ کہیں بائسز بھی شامل ہے، کہیں نہ کہیں سیاسی بے ایمانی بھی شامل ہے، لیکن کیا واقعتاً ایم کیو ایم اگر حلقہ بندیاں ہو بھی جاتی ہیں تو 15 جنوری کے الیکشن سویپ کر لے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نہ حلقہ بندیاں اتنی جلدی ہو سکتی ہیں، اور حلقہ بندیاں اب یہ معاملہ آگے ٹلے گا جب آج ایک سیاسی بیٹھک ہوگی بلاول ہاؤس کے اندر پی ڈی ایم کی، اس میں بہت کچھ تیور دکھائے جائیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اصل میں اگر آپ کھرچے سیاسی طور پہ کھرچے پورے ایم کیو ایم کے جسم کو، تو پھر لگتا یہ ہے کہ وہ چاہیں گے کہ یہ آگے موخر ہو جائے، کیونکہ ان کو یہ جو ہے وہ میرے سوٹ نہیں کرتا ان کی سیاسی بقا کے لیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اب لوکل باڈیز الیکشنز اگر ہوتے ہیں کراچی میں تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایک علامت ہوگی جو اس وقت پولیٹیکل ٹرینڈ ہے خاص طور پہ پورے ملک کا اور کراچی کا، تو پی ٹی آئی کا کتنا سکوپ ہے آئندہ کسی قسم کے الیکشن میں، چاہے وہ لوکل باڈیز کے ہیں یا جنرل الیکشنز ہیں؟ دیکھیں تحریک انصاف کا ووٹ بینک تو اب ڈیولپ ہو گیا ہے، اور وہ ایم کیو ایم کے کمزور ہونے سے ہوا، اور ایم کیو ایم کے دھڑوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سخت الزامات لگانا، بکھرنا، اور پھر جو یہاں کے مسائل ہیں وہ بہت سنگین ہیں، تو بہت سارے ینگ ووٹر جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف دیں گے۔ ابھی ہم نے NA-245 دیکھا جو مرحوم عامر لیاقت صاحب کی بعد جو سیٹ تھی، اس میں پی ٹی آئی کا ووٹ ایک جگہ پہ تھا، اور تینوں جماعتوں کا پی ایس پی اور ایم کیو ایم کا سب کا ملا کے بھی وہ ووٹ بینک پورا نہیں ہو رہا تھا، تو ٹی ایل پی کچھ ووٹ لے گی، تحریک انصاف کچھ انروٹ ڈالے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تحریک انصاف کا گراؤنڈ پہ اتنا ورکنگ کارڈر نہیں ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا میئر منتخب ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ میئر کے لیے اتحاد بنے گا اور فریجائل ایک کوalition بنے گا، اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کا اتحاد جماعت اسلامی سے ہو سکتا ہے، لیکن ٹی ایل پی کچھ نہ کچھ سیٹیں لے گی، لیکن ایم کیو ایم جو ہے وہ بھاری تعداد میں سیٹیں تو لے سکتی ہے، 1/3 سیٹیں لے سکتی ہے، لیکن اتنا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے تئیں کرنے جو جس طرح ماضی میں تھا۔ تو بہت کچھ آگے باقی ہے، لیکن یہ سیاسی انجینئرنگ سے کراچی کے نہ مسائل حل ہوں گے جب تک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ان پلیس نہیں ہوگا۔ اب صاحب یہ بتائیں کہ جو الطاف حسین کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کیا ایم کیو ایم کے دھڑے اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کیا اس سے ایم کیو ایم کو اسٹرینتھ ملے گی، اور کیا وہ اپنے ماضی کا جو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے پولیٹیکل ہولڈ کا اور کنٹرول کا وہ واپس آ سکے گا؟ دیکھیے جو ان کا ماضی تھا تو اس طرح نہ وہ طاقت استعمال کر سکتے ہیں، نہ وہ ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، نہ وہ اتنی سیاسی جو ہے وہ اس شہر سے یا حیدرآباد شہر سے آکسیجن لے سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ ان کی سیاسی بقا رہے گی، لیکن الطاف حسین فیکٹر ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ الطاف حسین کی واپسی ممکن ہوگی۔ ابھی بھی کچھ دن پہلے ایک نوجوانوں کی ریلی ایک بڑی آرگنائزڈ ڈسپلن نکلی تھی، اور وہ ہم نے اس کی فوٹیجز دیکھی تھی، اور انہوں نے اپنا لا تعلقی کا اظہار کیا تھا کہ ہمارا تعلق پی ایس پی سے بھی نہیں ہے، پاکستان سے بھی نہیں ہے، اور وہ نوجوان براہ راست کہیں نہ کہیں الطاف حسین کے سلوک میں تھے، تو ایک فیکٹر ہے۔ لیکن ایم کیو ایم کے اندر جو کراچی کے اندر ایم کیو ایم ماضی کی اپنی سیاسی جو لاسٹ گراؤنڈز ہیں کیا وہ ریگین کر لے گی؟ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ آپ کو نہیں لگتا؟ جی اویس صاحب آخر میں کوئکلی بتا دیں کہ عمران خان کے جو خدشات ہیں اس پہ بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے اپنے اگلے سیگمنٹ میں، کہ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ متحرک ہے اور ایم کیو ایم کے دھڑوں کو اکٹھا کرنا چاہ رہی ہے، تو کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ کراچی کے محاذ پر متحرک ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایک ذمہ دار حلقوں کا کہیں نہ کہیں اثر رسوخ ہے انڈیویجولز وغیرہ پہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی اتنی بڑی لیول پر کوئی سیاسی انجینئرنگ ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ماضی کے اندر ایم کیو ایم اور باپ کو جو ہے وہ کنٹرول
एस्टैब्लिशमेंट करती थी मुबैना तौर पे, तो इसका वो एतराफ़ कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत में भी एस्टैब्लिशमेंट का रोल था। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब की नई एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत कुछ उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं, और बहुत इसी वजह से वो अपने गिले शिकवे माजी की एस्टैब्लिशमेंट या जनरल बाजवा जो रुखसत हुए हैं और मुतनाज़े जिनका सियासी किरदार इन्वॉल्वमेंट रही है पाकिस्तान की सियासत में, उनको निशाना बना रहे हैं और नई एस्टैब्लिशमेंट को बावर करा रहे हैं कि मुस्तकबिल में मैं जो मेरी बढ़ती हुई सपोर्ट है उसकी मैं शील्ड इस्तेमाल करते हुए, ढाल इस्तेमाल करते हुए शायद आपको भी निशाना बनाऊं। तो मुझे लगता है कि तीर अंदाजी कर रहे हैं इमरान खान साहब और उनके हमारी नई एस्टैब्लिशमेंट पे, पुरानी एस्टैब्लिशमेंट पे इल्जाम लगा के। ठीक है, वो जो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, और ये मुहावरा दोनों एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई पे सादिक आता है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म ने जो हाल ही में इंटरव्यूज़ दिए हैं और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में कुछ मज़ीद इंकशाफात किए हैं, और ये वो मुक्के हैं जो इमरान खान को लड़ाई के बाद याद आ रहे हैं। तो ऐसे मुक्के का क्या करना चाहिए, एक वक्फे के बाद आपको बताएंगे। सहाफ़ी प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे उन मुक्कों की जो साबिक वज़ीर आज़म को लड़ाई के बाद याद आ रहे हैं। जब वो वज़ीर आज़म थे, जब ग्लव्स पहने हुए थे, जब रिंग में थे और उनके मुखालिफ उनके सामने था, तो उस वक्त वो ज़्यादातर मुक्के खाते ही रहे हैं। तो एजाज सैयद साहब, साबिक वज़ीर आज़म को अब याद आ रहा है कि जो आर्मी चीफ थे वो उनके खिलाफ साजिश करते रहे। अमेरिका में मुबैना तौर पर हुसैन हक्कानी की खिदमत हासिल की गई वज़ीर आज़म के खिलाफ लॉबिंग के लिए, और फिर यह भी कहा गया कि उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जनरल बाजवा ने। तो आपको कैसा लग रहा है अब ये इमरान खान को अभी ये सब बातें याद आ रही हैं, और बतौर वज़ीर आज़म वो कैसे बेचारे बर्दाश्त करते रहे इतना ज़्यादा दबाव एक अपने मातहत का आर्मी चीफ का? इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो कहते थे कि एजेंसियों को उनके टेलीफोन टेप करने चाहिए, फौज का एक रोल है, वो उसको तस्लीम करते थे। आपने कहा हुसैन हक्कानी साहब की खिदमत ली गई। इफ्तिखार दुरानी साहब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मावन थे, उनके साथी थे, ख़ुद उन्होंने तैनात किया था। जो पैसे रिलीज़ किए गए थे जिस अमरीकी CIA के साबिक अफसर बाब को, उसको जो पैसे जिसके दस्तखत पर साइन हुए वो इफ्तिखार दुरानी साहब हैं, और बाब ने आगे जो पैसे दिए हैं $20,000, वो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, $20,000 के करीब रकम जो है हुसैन हक्कानी साहब को उन्होंने दी है। तो पहली बात यह है कि हुसैन हक्कानी साहब को मेरा नहीं ख्याल कि किसी और ने हायर किया था, वो उनके अपने लॉबिस्ट ने हायर किया था किसी काम के लिए। मगर दुरानी साहब का ये कहना है कि उनको उनके पुराने दोस्त जो फौज में थे, उनके कोर्समेट थे या बैचमेट थे, उन्होंने उनसे कहा था और उन्होंने कर दिया, और शायद वज़ीर आज़म को नहीं बताया। तो फिर प्राइम मिनिस्टर को तो चाहिए कि इमरान खान साहब को तो चाहिए कि वो दुरानी के खिलाफ एक्शन लें। दुरानी के खिलाफ एक्शन बनना है, क्योंकि जी मैं वही, लेकिन आप बेचारे के एक्शन लें। दिस इज द पॉइंट कि अच्छा, लेकिन आपको कैसा लगता है कि एक आर्मी चीफ वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि आपकी मेरे पास ऑडियोज हैं और फाइलें हैं, ये कैसा? आप सोच भी सकते हैं कि वो वज़ीर आज़म जो कोयटा में हज़ारा की जो डेड बॉडीज़ थी उनसे ब्लैकमेल नहीं हुआ और कहा कि मैं नहीं जाऊंगा और मैं वज़ीर आज़म ब्लैकमेल नहीं हूँगा, वो एक आर्मी चीफ से ब्लैकमेल हो रहा था। वो कौन सी ऑडियोज थी जो शायद अभी भी मंजर आम पे नहीं आई? और कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान अभी भी ब्लैकमेल हो रहे हों? मतीला, पहली बात यह कि आर्मी चीफ को ये बात मुनासिब, उसके मनसब के वाले से भी मुनासिब नहीं है कि वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को ये कहे कि जी मेरे पास आपकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ है, अगर ये उन्होंने कहा है तो। ठीक है, ब्लैकमेलिंग है, ब्लैकमेलिंग, सीधी ब्लैकमेलिंग है। तो आपको यकीन है कि ये हुआ होगा? यू नेवर नो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं और आप तो वहां पर थे नहीं और हमने अभी दूसरा मौक़िफ़ सुना नहीं है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस तरीके का काम होता रहा है जनरल बाजवा साहब के दौर में। मेरे लिए कोई हैरानकुन बात नहीं होगी अगर ये बात ऐसी हुई हो। तो अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब यू टर्न ले लेते होते, आपको पता है ये बातें भी उन्होंने कैमरे पे नहीं कही, तो वो तो कैमरे पे कई हुई बातें को मुकर जाते होते। जनरल बाजवा साहब को चाहिए कि इसके ऊपर वो बात करें, बताएं कि क्या हकीकत है, लेकिन ये बात मुमकिन है, ये बैदज क्यास नहीं है, क्योंकि जनरल बाजवा साहब के दौर में आपने भी देखा, मैंने भी देखा, इमरान खान साहब और जनरल बाजवा इकट्ठे थे
مل کے ہی انہوں نے پارلیمنٹ پہ کنٹرول کیا ہوا تھا، مل کے ہی آپ کو دیکھ لیں عدلیہ کے ساتھ کیا حال تھا، میڈیا کے ساتھ کیا حال تھا. وہ سیم پیج کی صورتحال تھی، سیم پیج سیم سیج سجی ہوئی تھی، اور اس وقت تو ہائبرڈ جمہوریت کے گن گائے جا رہے تھے فواد چودھری جیسے وزیروں کی طرف سے بھی. تو اعجاز سید، ویسے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب اگر اب بتا رہے ہیں کہ ان کو آرمی چیف نے ان کی آڈیو ٹیپس اور فائلوں کے بارے میں کہا تھا، تو یہ بلیک میلنگ ہے، آبویسلی بلیک میلنگ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کیا واقعی بلیک میل ہوئے بھی؟ کیا واقعی انہوں نے جنرل باجوہ کی ان باتوں کے بعد کوئی ایسے فیصلے کیے، ایسے کام کیے کہ جس سے وہ مجبور ہو کے انہوں نے یہ سارے فیصلے کیے؟ میرے خیال میں تو عمران خان کو بھی بہت سے سوالوں کا جواب دینا ہے اعجاز سید، اور میرے خیال میں اب لوگ تنگ آ چکے ہیں کہ سابق وزیر اعظم ہر انٹرویو میں ایک نئی بات کہہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ نے مجھے یہ کہا تھا، جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا. ابھی تک جنرل فیض کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا، جو جنرل باجوہ کے ہی پروفیشنلی شاگرد تھے. متی اللہ، بات یہ ہے کہ جنرل فیض حمید وہ عمران خان صاحب کی جو فوجی کوچنگ ہے وہ عمران خان صاحب کی جنرل فیض حمید فوجی کوچنگ کرتے رہے. لیکن میں آپ کو اگلی بات بھی بتا دوں کہ اب عمران خان صاحب کی ضرورت جنرل فیض حمید نہیں رہے، کیونکہ وہ اسی وقت تک ان کی ضرورت تھے جب وہ پاور میں تھے. اب عمران خان صاحب کی جو ٹرولنگ ٹیم ہے وہ کچھ پاکستان میں اور کچھ پاکستان سے باہر ہے، وہ اب فیض حمید صاحب کو نشانہ بنانے لگ پڑی ہے. تو اب یعنی کہ میرے لیے کوئی حیران کن بات نہیں ہوگی کہ عمران خان صاحب خود بھی ان پہ تنقید کرنے. مگر اعزاز کوئی مہذب ملک ہوتا تو ایک سابق وزیر اعظم اتنے سنگین اگر الزامات لگا رہا ہوتا تو کیا حکومت کو ان الزامات کی تحقیق نہیں کرنی چاہیے کہ ایک سابق آرمی چیف ایک وزیر اعظم کو بلیک میل کرتا رہا ہے؟ متی اللہ، اگر کوئی مہذب ملک ہوتا تو پرائم منسٹر بھی اس طرح نہ بنتے جس طرح ہمارے ہاں بن رہے. چلیں جی، یہ بنانے والے کون ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. جب ہمارے وزراء اعظم اعجاز سید آرڈیننس فیکٹری کی بجائے عوام کی فیکٹریوں میں بنیں گے تو پھر یہ ملک بھی مہذب ہوگا، اور سابق آرمی چیف کا اور سابق ISI کے سربراہان تمام کا احتساب بھی ہوگا. صحافی پروگرام میں بس اتنا ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.